اہل تشیع کو ابھارا اہل سنت مسلک کے خلاف اور ملک کے اندر ایک فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال رمضان میں ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر جو رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی تھی اس میں فرقہ وارانہ لڑائی ہوتی تھی، ماحول بنایا جاتا تھا۔ اس سال وہ ماحول نہیں ہے، تو شاید ظفر عباس صاحب کو تکلیف ہوئی کہ ٹی وی چینلز کے اوپر 2 عشرے گزر گئے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، تو شاید انہوں نے ایک بڑے معروف چینل کے اوپر آ کر یہ حرکت کی تاکہ ملک کے اندر ایک دفعہ پھر افراتفری کا ماحول پھیلے، ایک مسلک والے دوسرے مسلک کو برا بھلا کہیں۔ اور میرا ہرگز ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی ماں بہن بیٹی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے، ہمارے گھر میں ماں بہن بیٹیاں ہیں، لیکن جب ایسے واقعات کی آڑ میں مساجد کو بدنام کیا جائے گا تو ہم بھی بولنے کا حق رکھتے ہیں، ہم اپنی مساجد کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نام درانی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا ساتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے اور سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ قبل کراچی سے دعا زہرا نامی لڑکی لاپتہ ہوئی اور اس کے لاپتہ ہونے کے فوراً بعد سوشل میڈیا کے اوپر مساجد کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مساجد کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے، جھوٹ کو اس قدر پھیلایا کہ لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کراچی سے دعا زہرا نامی لڑکی لاپتہ ہوتی ہے اور اس کے لاپتہ ہونے کے بعد JDC جو کہ کراچی میں ایک بہت بڑی NGO کام کر رہی ہے، اس کا جنرل سیکرٹری ظفر عباس لڑکی کے والدین کو لے کر جاتا ہے ARY نیوز کے اوپر وسیم بادامی کے پروگرام میں، وہاں پر جا کر وہ بیٹھتا ہے اور پلانٹڈ پروگرام کرتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر جو وسیم بادامی ہے اینکر، وہ لڑکی کے والدین سے سوال کرتا ہے کہ جب لڑکی لاپتہ ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ تو لڑکی کا والد کہتا ہے کہ ہم نے اعلانات کے لیے ہم مساجد میں گئے۔ تو پوچھتا ہے پھر کیا ہوا؟ اعلان کیے گئے؟ لڑکی کا والد کہتا ہے کہ نہیں، اعلان نہیں کیے گئے، کیونکہ جو مساجد کے ائمہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان ناموں کا اعلان نہیں کرتے۔ واقعے کو ایک مسلک نے کیش کرنے کی کوشش کی، سوچے سمجھے سازش کے تحت انہوں نے اس واقعے کو ایک فرقے کی طرف اور مسلک کی طرف موڑا۔ ظفر عباس کے نام سے ہر کوئی واقف ہے اور اس کا رجحان کس طرف ہے، اس کا جھکاؤ زیادہ کس طرف ہے، یہ بھی لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ بات دور نکل جائے گی۔ ظفر عباس سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ان مساجد نے اعلانات نہیں کیے تو آپ نے ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ اتنے دن گزر جانے کے بعد آپ نے ایک بندہ بھی سامنے کیوں نہیں لایا جس نے اعلان کرنے سے انکار کیا؟ اور اگر ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ مساجد نے اعلان نہیں کیے، آپ نے اس واقعے کو اہل سنت اور اہل تشیع سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، تو میرا سوال ہے کہ کون سے امام بارگاہ میں اعلان ہوا؟ ظفر عباس صاحب نے سوچی سمجھی سازش کے تحت اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور یہ پورے کا پورا پروگرام یہ پری پلان تھا، پلانٹڈ پروگرام تھا۔ لیکن اللہ کے فیصلوں پر قربان جاؤں کہ کل ہی اچانک پولیس کی طرف سے، لاہور پولیس کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ ہم نے لڑکی کو تلاش کر لیا ہے، اور پھر آج لڑکی کے سوشل میڈیا کے اوپر بیانات بھی گردش کر رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہوں، میرے والدین جھوٹ بول رہے ہیں، میری عمر 14 سال نہیں ہے، میں 18 سال کی لڑکی ہوں، میں بالغ ہوں، میں اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہوں، والدین کہیں اور رشتہ کروانا چاہتے تھے، مجھے مار پیٹ کا نشانہ بناتے تھے، تو اس صورتحال میں گھر سے خود بھاگی ہوں اور میں نے جا کر ظہیر احمد نامی لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ کہ ایک واقعے کو، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکی کی والدہ کو سب کچھ معلوم تھا، لڑکی کی ماں لڑکی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میرا نام زہرا قاضی ہے، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے، میں خود آئی ہوں، مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا اور میں ظہیر احمد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، گھر واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں گھر سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی اور اپنی مرضی سے میں نے نکاح کیا ہے، کورٹ میرج نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے۔ میرے گھر والے میری شادی زبردستی کسی اور سے کروانا چاہتے تھے، مجھے مارتے تھے جس پہ میں راضی نہیں تھی، تو میں اپنے گھر سے اپنی مرضی سے خود آئی ہوں، کسی نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا تھا، اپنے گھر سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی۔ میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں، میں بالغ ہوں، میں 18 سال کی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے، میں اپنے گھر میں۔ تو پھر میرا سوال ہے کہ جب آپ کو سب کچھ معلوم تھا تو آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ آپ نے اللہ کے گھر کے خلاف سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں ننگا کیا کہ اب آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ظفر عباس بھی منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا اور لڑکی کے والدین بھی۔ میرا ہرگز ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی ماں بہن بیٹی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے، ہمارے گھر میں ماں بہن بیٹیاں ہیں، لیکن جب ایسے واقعات کی آڑ میں مساجد کو بدنام کیا جائے گا تو ہم بھی
بولنے کا حق رکھتے ہیں, ہم اپنی مساجد کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ظفر عباس صاحب نے اور اس کی پوری ٹیم نے اور ایک پورے مسلک نے اس واقعے کو ایک مسلک کے خلاف استعمال کیا, مسلک کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اہل تشیع کو ابھارا اہل سنت مسلک کے خلاف, اور ملک کے اندر ایک فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال رمضان میں ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر جو رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی تھی اس میں فرقہ وارانہ لڑائی ہوتی تھی, ماحول بنایا جاتا تھا. اس سال وہ ماحول نہیں ہے, تو شاید ظفر عباس صاحب کو تکلیف ہوئی کہ ٹی وی چینلز کے اوپر 2 عشرے گزر گئے ہیں, اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, تو شاید انہوں نے یعنی ایک بڑے معروف چینل کے اوپر آ کر یہ حرکت کی تاکہ ملک کے اندر ایک دفعہ پھر افراتفری کا ماحول پھیلے, ایک مسلک والے دوسرے مسلک کو برا بھلا کہیں اور فرقہ وارانہ ماحول پھیلے. تو ظفر عباس صاحب آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کو بدنام کرنے کی کوشش کی, آپ نے اللہ کے گھر کے خلاف سازش کی, تو اللہ نے آپ کو ایسے ننگا کیا ہے کہ اب آپ شاید منہ چھپانے کے قابل بھی نہ ہوں. تو اسی لیے آپ سے درخواست ہے اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جب آپ مسجد کے خلاف بات کرنے لگیں یا کسی مسجد سے منسلک کسی بھی شخص کے خلاف بات کرنے لگیں تو اس کے بارے میں آپ ضرور سوچئے, بار بار سوچئے کہ آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اور پھر ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں والدہ کو پتہ ہے, والدین کو پتہ ہے کہ ہماری لڑکی گھر سے خود گئی ہے, ہماری لڑکی ہمارے جو بتائے ہوئی جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, ہم اس کو مار پیٹ کا نشانہ بناتے تھے, تو ہماری وجہ سے گئی ہے, تو اس کو لے جا کر یعنی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ سارے کا سارا ملبہ ایک مسلک کے اوپر ڈالتے ہیں اور اللہ کے گھر کو بدنام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے گھروں سے جو بھی ٹکر لیتا ہے, مساجد سے جو بھی ٹکر لیتا ہے, تو وہ پھر بدنام ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.